बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरिफ। नाज़रीन, चैनल अपना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। आज बात करते हैं, एक तो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वो ट्वीट जो बहुत वायरल हुआ और वायरल होते ही जो है वो डिलीट हो गया। तो ये क्या बात थी, क्यों डिलीट हुआ, क्या वजह बनी, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। दूसरा, अदर कादमी ने भी अपना एक तज़िया दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा जो है ना, वो हम खुद को तो मुसलमान कहते हैं और हमारे मुल्क को हम कहते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और इस्लाम यहाँ कितना है वो आपको जो है वो इन दो ख़वातीन के लिबास से पता चल जाएगा। एक तरफ ये ख़वातीन, जो एक ख़ातून खड़ी है ब्लैक बुरके में, वो है ईरान की सहाफ़ी ख़ातून। और वहाँ देखें आप इस्लाम, और एक हमारी है गरीदा फ़ारूकी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जर्नलिस्ट। और इसका आप लिबास चेक करें, अंदाज़ा करें आप इनका, और पाकिस्तान में इस्लाम कितना है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और एक बात मुझे मेरे किसी दोस्त ने कहा था कि जो हमारा एक मीडिया है ना, हमारा जो ये मीडिया है पाकिस्तान में, इस्लाम को ख़तरा इन लोगों से, इन मीडिया वालों से। और हकीकत है कि मुझे अब लग भी रहा है कि जिस तरह के ये लोग अभी ये खातून है ना, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसी लिबास वाली खातून को तो एंट्री भी नहीं देनी चाहिए। यहाँ से मैसेज जाना चाहिए था कि पाकिस्तान एक इस्लामी ममालिक है, इस्लामी मुल्क है, और इस्लामी मुल्क में जो है वो अल्लाह और उसके रसूल का कानून चलता है। तो वहाँ इस खातून को अगर ये लिबास पहन के आ गई थी तो इसे वहाँ से निकाल देना चाहिए था मेरे ख्याल से। लेकिन नहीं, ये पाकिस्तान है जी, यहाँ पर फिर ऐसे ही होता है। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि फिर अब पता है आपको। और उसके बाद जी, हमारे ना निज़ाम एक ऐसा चल रहा है हमारे मुल्क में कि यहाँ पर जो है ना वो, मुझे लगता है कि अमेरिका का असर व रसूख ज़्यादा है। अगर नहीं है ना तो ये देखें, ख्वाजा आसिफ का ट्वीट आप चेक कर लें। ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया था, और मैं आपको ना एक ऐसे वकील के बारे में बताऊँगा कि जो बहुत बड़ा लानती वकील है। खुद को वकील कहते हैं पेशे के लिहाज से, लेकिन बहुत बड़ा लानती है वो। लानती कैसे, मैं उसके मतलब मैं आपको बताऊंगा, फिर आप अंदाज़ा करेंगे कैसे लानती है कि नहीं। लेकिन चलो, उसके लिए मैं एक अलहदा व्लॉग रखूँगा, क्योंकि लानती के ऊपर भी मैं जो है ना कंप्लीट, और जिस तरह लोगों ने उसे लान तान की हैं, गालियाँ शालियाँ दी हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। वो शौक़ से गालियाँ खाता है, क्योंकि गैरत नाम की चीज़ उसके अंदर है ही नहीं, तो फिर वो इसीलिए शौक़ से गालियाँ खाता है। तो उसके लिए अलहदा एक व्लॉग बनाऊँगा, अगला व्लॉग वही होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं ख्वाजा आसिफ के ट्वीट के ऊपर। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है कि ये पाकिस्तानी वज़ीर दिफा है। इन्होंने कहा कि इसराइल शर है और इंसानियत के लिए एक लानत है। एक तरफ इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात जारी हैं तो दूसरी तरफ लेबनान में नस्ल कशी की जा रही है। इसराइल के हाथों मासूम शहरी मारे जा रहे हैं, पहले गज़ा, फिर ईरान और अब लेबनान। खून रेजी बिला रोक टोक जारी है। मेरी दुआ है कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फ़लस्तीनी सरजमीन पर ये नासूर रियासत बनाई, वो जहन्नम की आग में जलेंगे। देखें, ये पहला ट्वीट है जो बहुत वायरल हुआ और पाकिस्तानियों ने बहुत पसंद किया इस ट्वीट को। यानी मैंने खुद बहुत पसंद किया, पूरे पाकिस्तान ने इस ट्वीट को सराहा कि यार चलो, पहली दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है ना वो कोई अच्छी बात की है। और इसके साथ ना पूरा पाकिस्तान खड़ा रहा, पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ की थी। लेकिन ख्वाजा साहब को ये ट्वीट डिलीट नहीं करना चाहिए था। अगर ट्वीट कर दिया था ना तो डिलीट नहीं करना चाहिए था। हाँ, अगर ना करता तो बेहतर था, मुज़ाकरात चल रहे थे। अगर कर दिया है तो फिर डट जाना था इस चीज़ के ऊपर। बात हकीकत ही है, बात इसमें झूठ नहीं है। बात जो है ना वो 100% दुरुस्त कर रहे हैं ख्वाजा साहब, हकीकत यही है। लेकिन ट्वीट अगर कर दिया था तो डिलीट करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ट्वीट जो है वो जैसे इन्होंने किया वायरल हुआ और वहाँ जाकर हिट हुआ। इसराइल में चीखें निकली उन्होंने फिर इसके ऊपर रद्द अमल भी दिया। लेकिन डिलीट करके जो है ना वो ख्वाजा साहब ने जो है वो सारा किया कराए पे पानी फेर के रख दिया। वैसे ख्वाजा साहब की टीम ने और ख्वाजा साहब ने कहा कि खुद डिलीट नहीं किया, लेकिन ये फेक है। डिलीट तो खुद ही की है, क्योंकि एक्स जो है वो इस तरह के बहुत से मैंने ट्वीट देखे हैं जो डिलीट नहीं हुए। इसका ही डिलीट करना था क्या, लेकिन मैंने देखे हैं। और ये ख्वाजा साहब ने खुद डिलीट किया, लेकिन नहीं करना चाहिए था। अगर कर दिया था तो चलो, ये इसका मैटर है। अब बात करते हैं जी कि जहाँ पर सियासी मुखालफिन के साथ ये सलूक हो के इमरान खान 2 साल से जेल में है, अदालत जेल में लगती है, बहन और डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जाता।
تو ایسی حکومت کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا جانا چاہیے۔ پیکا ایکٹ جیسے قوانین بنائے جائیں جہاں ایک ٹویٹ پر 15 سال قید ہو، وہاں حکومت کے سربراہ کو نوبل امن کمیٹی نوبل انعام دے گی۔ تو اس کے اوپر جی بالکل صحیح کا بات ہے۔ یہ اصل میں نا نون لیگ کے جو قریبی صحافی ہیں جیسے گریدہ فروخی ہو گئی، بہت سے اور ہیں، اپنا حسن ایوب جیسے ٹاؤٹ، اور باقی بہت ہیں، میں تو نام لے کے بات کرتا ہوں۔ وہ ایک رانا عامر الیاس رانا جو ہیں وہ بھی بہت بڑے ٹاؤٹ ہیں، نصر اللہ ملک جیسے شخص اور عمران شفقت جیسے، تو ان کے حساب سے انہیں نوبل امن انعام کا جو ہے نا وہ دینا چاہیے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، میں اس کے بالکل خلاف ہوں، نہیں دینا چاہیے جی۔ پاکستان میں ابھی دیکھیں نا کہ حال ہی میں جو ہے وہ جیسے گندم کی کٹائی شروع ہوتی ہے تو کسانوں کے اوپر جو ظلم کیا جاتا ہے کہ ڈیزل مہنگا کر دیا جاتا ہے، اور ڈیزل جیسے 130 روپے سستا ہوتا ہے، کسانوں نے یعنی جنہوں نے آدھے سے زیادہ گندم کی کٹائی کر لی ہوتی ہے، اب جو ہے وہ ڈیزل سستا کیا تو گندم سستی کر دی، ساتھ ہی گندم کو سستی کر دی۔ یعنی کہ پہلے کسانوں نے جو ہے وہ مہنگا ڈیزل خرید کر کے گندم کی کٹائی کی، جو ہے وہ گندم جو ہے دانے علیحدہ کیے، جیسے وہ بیچنے میں جا رہے تھے، سیل کرنا تھا انہوں نے جو ہے وہ 100 روپے ڈیزل کم کر کے، اور 138 روپے ڈیزل کم کر کے 500 کے قریب جو ہے گندم بھی سستی کر دی۔ یعنی کسانوں کو رگڑا ٹھیک ٹھاک لگا اس حکومت نے۔ یہ حکومت جو ہے نا، اس کے ساتھ صرف وہی خوش ہے اس حکومت کے ساتھ جن کے پاس حرام کی کمائی ہے یا جو حرام کی کمائی پر پلتے ہیں، جو محنت کش ہوتے ہیں، جو بیچارے دیہڑی دار ہوتے ہیں، وہ تو رل گئے نا، وہ اس حکومت سے بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی ان لوگوں کو بھی جو اس حکومت کے جو ہیں وہ بہت گن گاتے تھے، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور انہوں نے جو ہے وہ قوم کو 12 روپے پیٹرول سستا کر کے احسان کیا ہے بہت، اور ٹی وی پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، قوم کے اوپر احسان چڑھاتے ہیں کہ دیکھا ہم نے آپ لوگوں کا ریلیف لیا ہے ہم لوگوں نے آپ کے لیے۔ تو یہ کیسا ریلیف ہے جی، اور قوم کے ساتھ اب قوم کو جو ہے نا وہ ان جو ہے وہ ناانصافیوں نے تباہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ناانصاف کی وجہ سے ہمارے ملک کے حالات آپ کے سامنے۔ اب دیکھ لیں کہ کرپشن پاکستان میں جو ہے، اس کا کرپشن جو ہے نا وہ پاکستان میں ایک رواج بن چکا ہے۔ اب میں آپ کو ایک سابق اسپیکر ہیں سندھ کے جو کہ آغا سرا دورانی، ان کی پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے 2025 میں، لیکن ان کے اوپر اتنے کرپشن کے کیسز تھے، کیا وہ پیسے اس کے مرنے کے بعد قبر میں دفن ہو گئے؟ جو نیب نے جو ہے وہ عدالت سے درخواست دائر جو کی تھی وہ واپس لینے کی درخواست کر دی ریفرنس کی، کیا وہ پیسے اس کے ساتھ قبر میں دفن ہو گئے؟ یعنی اگر اس نے اتنی جمع پونجی کر کے خود تو مر گیا، اب وہ جانے اللہ تعالیٰ جانے، یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی حساب لے گا ان سے، لیکن کیا ان کے بچے وہ حرام کی کمائی کھائیں؟ قوم کے پیسے جو ہیں کیا ان کے لیے جائز ہو گیا؟ یہ قطعی نہیں۔ اب دیکھیں نا کہ مرحوم جو اسپیکر ہے آغا سرا دورانی کے کرپشن کیس، احساب عدالت نے نیب کی ریفرنس واپسی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ یہ تو عدالت نے مسترد کی ہے، ورنہ نیب نے تو فل زور لگا لیا تھا، اور یہ نیب جو ہے وہ خود مختار ادارہ کہلاتا ہے خود کو۔ اور احتساب عدالت نے نیب کے چیئرمین کی جانب سے پیپل پارٹی کے مرحوم رہنما اور سندھ اسمبلی کے سابق اسپیکر آغا سرا دورانی کے خلاف غیر قانونی ذرائع سے 1 ارب 61 کروڑ روپے کے اثاثے بنانے کا ریفرنس واپس لینے کی درخواست مسترد کر دی۔ کیس کے مرکزی ملزم آغا سرا دورانی 15 اکتوبر 1925 کو 72 سال کی عمر میں طویل علامت کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ بعد ازاں چیئرمین نیب نے احتساب عدالت میں دائر درخواست میں جو ہے وہ ریفرنس واپس لینے کی اجازت دینے کی استدعا کی تھی۔ درخواست میں نیب نے کہا تھا کہ ریفرنس کے زیر التوا ہونے کے دوران مرکزی ملزم دورانی انتقال کر گئے ہیں، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی روک دی جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور ملزم ذوالفقار علی ڈھیر بھی زیر التوا مدت کے دوران انتقال کر چکے ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ مقدمے کی سماعت جاری رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ محض عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہوگا۔ تاہم دلائل سننے کے بعد AC جو اس کے جج ہیں IV کے لنک کے جج نے اس درخواست کو جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ دیکھیں کس طرح پاکستانیوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کے کھایا جا رہا ہے۔ اور اب جو ہے وہ میں جاتے نا پہلی دفعہ مجھے جو ہے وہ
اس حکومت کی تھوڑی تعریف بھی کرنی ہوگی جاتے جاتے. پہلی دفعہ جس طرح انہوں نے جو ہے وہ ایرانی رہنماؤں کو فاتح ایرانیوں کو ویلکم کیا ہے نا, دل خوش ہو گیا. طیارہ قمر جو ہے نا اس کا مطلب فل سیکیورٹی کے ساتھ انہیں لے کر آئے پاکستان میں اور ویلکم کیا ہمارے آرمی چیف نے. ہمارے وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے اور محسن نقوی نے جس طرح ویلکم کیا بہت بہترین. نائب ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب, یعنی اچھا کام کرے گا نا کوئی, اس کی تعریف کرنی بنتی ہے. پہلی دفعہ انہوں نے اچھا کام کیا, ان کی تعریف بنتی ہے. یہ جو طیارہ تھا نا جس میں ایرانی جو وفد آیا تھا, طیارہ کمرشل ریڈار سے غائب رکھنے سمیت پاکستان نے ایرانی وفد کو بحفاظت لانے کے لیے کون سے غیر معمولی اقدامات کیے ہیں. اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے لیے گزشتہ رات پاکستان آنے والے ایرانی وفد کے طیارے کی حفاظت کے لیے غیر معمولی اور کئی سطحی حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں. ایویشن ذرائع کے مطابق ایرانی طیارہ تہران کے قریب گورخان ایئر بیس سے جو ہے وہ روانہ ہوا اور دوران پرواز اس کا ٹرانسپونٹ بند رکھا گیا, جس کے باعث وہ کمرشل ریڈار پر نظر نہیں آ رہا تھا اور صرف فوجی ریڈار پر ایک نقطے کی صورت میں ایک ٹریک کے لیے اسے جو ہے وہ کیا جا رہا تھا. ذرائع کے مطابق اس آپریشن میں ایئر موبلٹی ڈیسیپیشنز کی حکمت عملی بھی استعمال کی گئی, جس کے تحت ایک پاکستانی ایئر لائن کا طیارہ کھلے ٹرانسپونڈر کے ساتھ آگے اڑتا رہا, جبکہ اصل ایرانی طیارہ خاموشی سے اس کے پیچھے پرواز کرتا رہا. یہ پاکستانی طیارہ ایرانی وفد کو نور خان ایئر بیس تک لے آیا اور بعد ازاں واپس اسلام آباد روانہ ہو گیا. ایویشن ذرائع کے مطابق ایرانی طیارہ بحیرہ کیپسن سے افغانستان کی فضائی حدود سے گزرتا ہوا چمن کے راستے پاکستان میں داخل ہوا, جہاں اس کی حفاظت کے لیے ایئر ڈیفنس ایواکس اور لڑاکا طیاروں پر مشتمل مربوط نظام فعال رہا. تو جو یہ بہت اچھا کام کیا پاکستانیوں نے, پاکستان کی افواج نے, اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے, اور بحفاظت انہیں لے کر ہمارے مہمان تھے. کیونکہ جو ایک امریکہ کا ناجائز بچہ ہے نا, جسے ہمارے بانی پاکستان کہتے ہیں, وہ اس مذاکرات کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کسی حد تک بھی جا سکتا تھا, لیکن چلو اچھا ہوا یہ تو خیر. اور اب تک کے لیے اتنے, انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے جو ایک وکیل کا آپ کو کہا تھا نا کہ ایک بے شرم گھٹیا ترین وکیل, اس کی بایوگرافی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو وہ ہیں جی میاں داؤد صاحب. میں نے ان کی ایک گفتگو سنی تھی, اس کے اوپر مجھے ریئیکشن کرنا پڑا. تو وہ جو ہے وہ بہت ہی غلاظت بک رہا تھا, گھٹیا ترین زبان استعمال کر رہا تھا. تو پھر میں نے تھوڑا سا انہیں اس ٹائم جواب دیا تھا کہ اس نے نا ایک گھٹیا زبان استعمال کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہا کہ یہ کون ہے کتے دے پتر, یعنی پنجابی میں کہا کہ یہ کون ہے کتے دے پتر. اچھا جی, میں نے پھر ان کو اس ٹائم تھوڑا جواب دیا کہ پیشے کے لحاظ سے یہ بے شرم وکیل ہے, لیکن زبان اور تربیت کسی گھٹیا خاندان میں ہوتی ہے. یعنی کہ پیشے کے لحاظ سے یہ کتے کا پتر جو ہے وہ وکیل ہے, لیکن زبان اور تربیت کے حساب سے یہ کتے کا پتر گھٹیا زبان استعمال کرنا گھٹیا خاندان کا ہے. اس بغیرت کو بتائے کہ جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی نا, تو اس وقت تمام قوم اپنے افواج کے ساتھ کھڑی تھی. پی ٹی آئی والے بھی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے, جس کی تعریف خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی تھی. اس بے شرم کو یہ ویڈیو دکھانی چاہیے. تو یہ بس ایسی یہ گالیاں کھاتا ایک ٹاؤٹ ہے, ٹاؤٹ بھی نہیں ہے, وہ بھی انہیں منہ نہیں لگاتے جن کی یہ ٹاؤٹ گیری کرتا ہے, لیکن یہ گیم چکنے کی کوشش کرتا ہے, وہ منہ نہیں لگاتے. ایسے کتے بلوں کو وہ منہ لگائیں گے, بلا آپ اندازہ کریں ایسے کتے بلوں کو کون منہ لگاتا ہے جن کی اپنی اوقات نہیں ہے, جن کی نہ عوام میں کوئی ویلیو نہ, اور ایسے کتے بلوں کو کوئی نہیں منہ لگاتا. یہ اگر کوئی انہیں ٹاؤٹ بھی کہتا ہے نا, تو بھی وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے جو انہیں ٹاؤٹ کہتا ہے. ٹاؤٹ بھی نہیں کہنا چاہیے, ٹاؤٹ بھی کوئی انسان ہوتا ہے, یہ کوئی انسان ہے تو بغیرت ہے. کسی میں کیا الفاظ استعمال کروں. اب تک لیے اتنے, انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.